کیونکہ مولا نے کہا ہے، مگر اب یہ تو خیال ہے کہ آخر اس کے اندر ایسا کیا ہے؟ تشویش ہوگی نہیں، یہ ایک انسانی فطرت بھی ہے کہ اگر کسی کو مخصوص کر دیا جائے اور بڑے بڑے لوگوں کو کنارے کر کے، تو آدمی سوچنے لگے آخر اس کے اندر کیا ایسا ہے۔ کہا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا، جائیں گے ہم۔ اس چائے والے کے پاس جو ہے وہ پہنچے، گئے، شام کا وقت تھا، اس کو سلام کیا۔ اچھا دیکھیے آج کے زمانے میں یہ ہے کہ انسان اگر تھوڑی بہت ملیسن پڑھنے لگتا ہے، شاعری وری کرنے لگتا ہے، تو اس کا چہرہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ پہچان لیتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین یہ ہے کہ مجلسوں کے ذریعے جتنے مومنین ہیں، جتنے بھی یہاں ہیں، جو نئے ہیں وہ بھی جان جائیں گے اور جو پرانے ہیں تو جانتے ہی ہیں۔ تو یہ بھی طریقہ ہے پہچاننے کا، لباس سے پہچان ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے لباس میں ہے، کہیں جا رہا ہے، بھائی یہ مولانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسا مجلسوں کا یہ دستور نہیں تھا جیسے اب ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، بلکہ درس اخلاق ہوا کرتے تھے، لوگ اپنا جو تھوڑے بہت جو وہاں جاتے تھے وہی جانتے تھے۔ اب وہ بیچارہ چائے والا کیا جانتا ہوگا کہ یہ کون ہے؟ بالکل سمپل اور سادے لباس میں گئے تھے، اور اتنے بڑے جو ہے وہ آیت اللہ ہے، کہا کہ اس کے پاس گئے، وہ پہچان تو نہیں سکا کہ کون ہے، وہ سلام کیا اور کہا کہ مہمان چاہتے ہو؟ یہ دیکھیے یہ عرب اور عجم دونوں جگہ کا یہ دستور ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی بہت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مہمان حبیب خدا ہوتا ہے، مہمان حبیب خدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم شاید کچھ ویسٹرن کلچر سے زیادہ متاثر ہو گئے ہیں کہ ہمیں صرف 2 اور 2 والا ہی فارمولہ پسند ہے۔ 2 سے 4 اگر لوگ گھر میں ہو گئے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بڑی زحمت کی بات ہے، پتہ نہیں کب جائیں گے اور کب آ گئے اور کیسے کیا ہے، بہرحال ساری چیزیں ہم سوچنے لگتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں، اسلام نے کہا ہے کہ مہمان ایک عظیم نعمت ہے۔ تو کہا کہ آیت اللہ اس کے یہاں جو ہے وہ، اس نے کہا کہ ہاں بالکل آپ مہمان ہیں، آئیے ہمارے یہاں، چلیے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کہا ہاں شب پر رکنا چاہیں گے؟ کہا کہ آپ رک گئے، اس کے پاس گئے، لیکن آپ کی کوشش یہ ہے کہ آپ اس کا ایک عمل جو ہے وہ واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نوٹس کر رہے ہیں کہ آخر یہ کر کیا کیا رہا ہے۔ دیکھا کہ وہ گلاس ولاس دھو کر کے، برتن ورتن سب صاف کر کے اپنی دکان کا اپنے گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد اس نے جو ہے وہ گھر کی صفائی وفائی کی، اور اس کے بعد فوراً اس نے نماز پڑھی، آپ نے بھی نماز پڑھی اس کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانے وانے کے جو اس نے رکھا تھا آپ کے سامنے حاضر کیا، اور اس نے اپنا بستر لگایا، آپ کا بستر لگایا، سو گیا، دونوں سو گئے۔ کہا کہ صبح آپ تو سویرے اٹھ گئے، آپ نے دیکھا کہ آپ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ سلوات پڑھنے محمد رات بھر مناجات کرتا ہوگا، دیکھو کون سی دعا پڑھتا ہے، دیکھو یہ کون سی نماز پڑھتا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ تو وہ تو سو گیا تھا لیکن آپ نہیں سوئے تھے۔ جناب شیخ جعفر کا بیان ہے کہ میں نہیں سویا، اور اسے دیکھنے کے لیے، لیکن دیکھے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ سو رہا ہے، اور وہ یہ نماز شب کے پابند تھے، وہ نماز شب کے لیے نہیں اٹھا۔ پھر دیکھا کہ جیسے ہی اذان فجر ہوئی بس اس نے واجب نماز پڑھی، اور اس کے بعد ایک آدھ دو جو ہے سنت پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے دعا پڑھی ایک آدھ جو 2-4، اور پھر جو ہے اس نے فوراً جو ہے وہ چائے وائے جو بھی تیار کی اور فوراً کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ کو سمجھ میں آئی رات میں تو کچھ کیا نہیں، تو آپ نے ایسا ہے کہ دن بھر بھی رک کے دیکھ لیتا ہوں شاید دکان پر کسی وقت میں کچھ کرتا ہو۔ کہا کہ دن میں بھی آپ رکے، اس کے ساتھ دکان پر بھی اس کی گئے، کافی دیر رہے۔ اس کے بعد جب وہ ظہر میں آیا تو بھی آپ اس کے ساتھ ہیں، پھر مغرب ہو گئی پھر بھی آپ اس کے ساتھ ہیں، پھر رات گزری دیکھا وہ پھر ویسے ہی سو گیا، پھر صبح فجر کے لیے اٹھا۔ اب آپ نے صبح جب وہ اٹھا اور اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، تو کیونکہ دیکھیے 24 گھنٹہ آپ ساتھ میں رہے نا، اسلام کا یہ نظام ہے کہ کسی کو اس وقت تک آپ بے نمازی نہیں کہہ سکتے جب تک آپ اس کے ساتھ 24 گھنٹہ نہ گزار، کہ وہ کس حصے میں نماز پڑھ رہا ہے آپ کو نہیں پتا ہے۔ جیسے نہیں کسی کو بھی آپ ایسے تارک الصلاۃ نہیں کہہ سکتے جس کے بارے میں جانتے نہ ہو، کیونکہ انہوں نے 24 گھنٹے رک کر کے دیکھ لیا کہ اس کی ایکٹیویٹی میں بس واجبات ہیں، مستحبات ہیں تھوڑے بہت، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کوئی اسپیشل کام نہیں۔ تو اب آپ نے اس سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا بھائی آپ کو میں ایک مرد مومن جانتا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مسلمان جانتا ہوں، ایک محب اہل بیت جانتا ہوں۔
کہا کہ ہاں یہ سب تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب اس زیادہ نہیں جانتے. کہا نہیں. تو کہا کہ تم نے شیخ جعفر کا نام سنا ہے؟ ارے انہیں کیوں نہیں جانتے؟ تو آج نا اب یہاں پر جیسے میں نے کہا تو عموماً کوئی کسی کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، آیت اللہ سستانی کو سبھی جانتے ہو، لیکن اگر آیت اللہ سستانی بالکل نارمل طریقے سے بنا کسی جو ہے وہ فورس کے، بنا کسی اپنے جو ہے وہ لوگوں کے، بنا کسی حلقے کے، سمپل طریقے سے بالکل ابھی آ جائیں تو اچانک سے کوئی انہیں پہچان نہیں پائے. اب جیسے ہی وہ اٹھتا ہے وہ تو لگا ارے آپ اور ہمارے گھر جو ہے وہ اتنے ایک دن اور ایک رات مہمان رہے، ہمارے ساتھ 2 راتیں اور 1 دن مہمان رہے، اور ہم نے ابھی کوئی ضیافت نہیں آپ کو بتانا چاہیے. نہیں میں اس لیے مہمان تھا ہی نہیں تمہارے پاس، اسی لیے تو میں نے بتایا نہیں. کہا پھر آپ نے کیسے رحمت کی؟ اور ہماری تو سمجھ لیجیے کہ جو ہے وہ قسمت کے ستارے چمک گئے کہ آیت اللہ ہمارے یہاں اور ہمارے ساتھ جہاں پر لوگ ترستے ہیں دسترخوان ان کے بیٹھنے کے لیے. تو آپ نے کہا کہ ہاں وہ سب باتیں صحیح ہیں، بس میں تم سے ایک بات دریافت کرنے آیا ہوں اور ایک پیغام دینے آیا ہوں. کیا بتائیے؟ کہا کہ قحط پڑا ہوا، بارش نہیں ہوئی، تمہیں بھی معلوم ہے؟ کہا مجھے تو معلوم ہے، جانتا ہوں. کہا کہ لوگ میرے پاس آئے تھے اور آ کر کے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ دعا کر دیجئے. میں مولا کے پاس گیا، مولا نے مجھے اپنی زیارت کرائی. اور یہ اب آپ سوچیے کہ مولا جسے زیارت کرا رہے ہیں، اس کی دعا فوراً سن رہے ہیں، وہ انسان کی کیا مدد ہے. کہا کہ مجھ سے مولانا نے کہا کہ تم سے ہم کہتے ہیں کہتی ہے تم دعا کرو. اب جب اس نے یہ سنا تو رونے لگا. کہا کہ مجھ سے میں تو اتنا بڑا کوئی آدمی نہیں ہوں، لیکن مولا نے اگر میرے لیے کہا ہے، میرا نام لیا ہے، تو آیا کہ کوئی بات میں ضرور دعا کر دوں گا. تو کہا بس میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آخر تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے ایسا، کیونکہ تمہارے عمل میں تو مجھے ہمیں دکھا نہیں، تو حقیقت میں تم نے کیا کیا ہے اس کا. میں نے کیا سنا کوئی ایک عمل بھی خدا کو بہت پسند آ سکتا ہے کہ تم نے کیا کیا ایسا جس کی بنا پر اللہ تم سے اتنا راضی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم دعا کر دو تو بارش ہو جائے گی. یہاں بڑے سے بڑے متقی پرہیزگار اور بڑے سے بڑے عالم کی دعا کرنے سے بارش نہیں ہو رہی. اب اس نے سوچنا شروع کیا کہ میں نے کیا کیا ہے. پھر اسے یاد آیا، اس نے کہا کہ بس ایک ہی شاید وہ نیکی کی شکل میں ہمارے نامہ اعمال لکھ دیے گئے. کہا کہ بس ایک عمل ہے ہمارا. کیا عمل ہے؟ کہا کہ میں جب بہت چھوٹا سا تھا اور میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو میری ماں جو ہے اس نے مجھے ایک دکان پر چائے کی، ایک دکان پر اس نے مجھے رکھوا دیا تھا. کچھ کام آپ کروں گا، کچھ پیسے ویسے ہو جائیں گے تو گھر کا جو نظام ہے وہ صحیح چلتا رہے گا. تو دکان والا پیسے دیتا تھا، ہم گھر چلاتے تھے اور اپنا جو ہے ہم لوگ کا ایسے ہی سسٹم تھا. میں نے کوئی تعلیم وعلیم نہیں حاصل کی ہے، بس بہت ایسے ہی گھریلو ہی تعلیم ہے جو وہی مجھے معلوم ہے. اور دھیرے دھیرے میں وہی کام کرتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب میں جوان ہوا تو میری ماں، ہر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ بچے کی شادی کر دی جائے. ماں نے کہا کہ تھوڑا پیسے ویسے جمع کرو تاکہ تمہاری شادی ہو جائے. لہٰذا میں اس میں مصروف ہوا، پیسے جمع کرتا رہا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دن آیا کہ ہماری شادی بھی ہو گئی. اب وہ کہتا ہے کہ جب ہماری شادی ہوئی تو جب میں اپنی زوجہ کے پاس گیا اور بیٹھا، میں نے سلام کیا، مجھ سے احوال معلوم کیا، تو انہوں نے 2 باتیں مجھ سے کہی. اچھا اس زمانے میں یہ سب تو مسئلہ تھا نہیں کہ فون پر آپ کو معلوم ہو جائے یا لوگ ایسے مخبر ہوں. جیسے آج کے زمانے میں کوئی رشتہ اگر کہیں لگ رہا ہو تو ایک آفت ہوتی ہے رشتہ کرنا، فوراً مخبری ہو جائے گی. اور بعض اوقات تو جگہیں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں خامخواہ کے رشتے خراب کروا دیتے ہیں لوگ. بھائی رسول جو ہے وہ رشتے کو جوڑنے کے لیے بتا رہے ہیں، لیکن یہاں توڑنے والا مسئلہ آتا ہے. ارے وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں، وہ تو فلاں، وہ دماغ ہیں. تو کہا کہ اس زمانے میں یہ سب چیزیں تو تھی نہیں، والدہ نے جہاں شادی کر دی وہاں شادی ہو گئی. تو اب وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ایک مسئلہ یہ ہے میرے ساتھ کہ میں کنواری نہیں ہوں. اس نے جب یہ کہا تو انہوں نے سنا. اس کے بعد کہا دوسری بات یہ ہے کہ میں پریگننٹ بھی ہوں، حاملہ بھی ہوں. اب یہ 2 بات نے کہا کہ بھئی جو غلطی ہم سے ہو چکی ہے وہ ہو چکی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. اب آپ تصور کریے کہ اس زمانے کا 2022 کا کوئی لڑکا اس سے اگر یہ معلوم ہو تو وہ کیا کرے. آگے وہ سر پیٹتا ہوا باہر نکلے گا اور سب سے پہلے تو وہ گالیاں دے گا اپنے والدین کو. سمجھ رہے ہیں جو ماحول چل رہا ہے وہ اس کے تحت بات کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گالی اسے پڑے گی جس نے رشتہ لگوایا ہے.
اس کے بعد پھر کہا کہ سسرال والوں گالیاں دے گا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا اور ہمیں بتایا نہیں گیا اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ڈھما، کہا کہ اتنے سارے ایک معاملہ اور پولیس اور تھانہ اور کورٹ کچہری تک نظر آ سکتی ہے جو کہ اس زمانے میں لیٹسٹ چل رہا ہے معاملہ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ چائے والے نے کہا کہ اس نے جب ساری باتیں کہہ لی تو میں نے کہا کہ اب تو شادی ہو چکی ہے، نہ میں نے کچھ سنا ہے اور نہ میں کچھ جانتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کہا کہ نہ میں نے کچھ سنا ہے اور نہ میں کچھ جانتا ہوں۔ کہا اس کے بعد منزل طے ہوتی رہی یہاں تک کہ بچے کی ولادت بھی ہوئی اور آج تک وہ میری زوجہ میرے ساتھ ہے، اور اس راز کو میں نے صرف آپ سے بتایا کیونکہ آپ بہت بڑے آیت اللہ ہیں اور آپ نے پوچھ لیا ہے تو بس آپ سے بتایا ہے، اس کے علاوہ میں نے کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ متقی ہو جانا اور ہے، عبادت گزار ہو جانا اور ہے، مومن ہو جانا اور ہے، لیکن کسی کی عزت بچا لینا اور ہے، کسی کی آبرو بچا لینا اور ہے۔ تو اس کے بعد اس نے ایک اتنا بڑا کام کیا کہ اپنے دل کے اندر اور ایک آبرو بچا لی اور ایک عزت بچا لی۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسند آ گیا۔ پروردگار عالم کو یہ عمل بہت پسند آ گیا، اور یہ جان لیجئے کہ کسی کے عیب کو چھپانا، کسی کی عزت اور آبرو کو بچا لینا اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ یہاں تک کہ حکم یہ ہے، علماء کا بیان ہے کہ اگر ہم کسی مرنے والے کو غسل دے رہے ہیں اور دوران غسل اگر ہم اس کے جسم میں کوئی ایسا حصہ یا کچھ ایسا دیکھ لیں کہ جو ناگفتہ بے ہو، جو کہنے لائق نہ ہو، اگر ہم ایسا کچھ دیکھ لیں تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کسی سے نہ کریں، تاکہ اگر ہم نے اسے چھپا لیا اور نہ بتایا، اللہ کی طرف سے یہ ضمانت ہے کہ اللہ پوری عمر اس کے سارے رازوں کو چھپا دے گا، اور سب سے بہترین مرتبہ اللہ کے یہاں ہے اور اس کے عمل کی قبولیت کی ضمانت ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر کسی مرنے والے کی ایک عیب کو چھپا لیا اور نہ کہ کسی زندہ میں عیوب کو تلاش کرنا، نہ کہ کسی زندہ کے اندر برائیاں تلاش کرنا، اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے بندوں کو ایک جیسا بنایا ہے اور اللہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہماری کیا وقت ہے کہ ہم کسی کو کسی بھی زبان سے یا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ذلیل کر سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے نا کہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا، ایک نیکی بھی اگر اس نے کی ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی کہا اللہ نے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ایک مثقال بھی، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس نیکی کی بھی جزا ملنی، اور ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اس کی بھی ہمیں سزا یہی ملنی ہے۔ برائیاں آتی کہاں سے ہیں، کہاں سے شروعات ہوتی ہے؟ تاکہ ہم نے خود اپنے ماحول کو ایسا بدل دیا ہے، خود ہم نے ایسے اپنے اندر ایسی چیزوں کو پیدا کر لیا ہے کہ جس کی بنا پر برائیاں ہیں۔ ہم نے اپنے نظام کو بدل دیا، اپنے طرز حیات کو بدل دیا۔ اللہ نے کس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم دن بھر کام کریں اور رات کو آرام کریں، دن بھر ہم اپنے کاموں میں مصروف رہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے کہ جو اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اللہ نکھلے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، گھر میں پڑے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں ہے، لیکن جو اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ایک سسٹم بنایا تھا اللہ نے ہمارے لیے، لیکن ہم نے اس دنیاوی زندگی سے متاثر ہو کر کے، دنیاوی لوگوں سے متاثر ہو کر کے اس سسٹم کو بالکل الگ کر دیا۔ آپ دیکھیں گے یہودیوں کے نظام بالکل الگ ہے، ہمارے یہاں بالکل الگ ہے۔ یہودیوں کے اگر ایک بچہ وجود میں آیا اور معلوم ہوا، وہی سے ان کی نگاہ اس کے اوپر ہو جاتی ہے، اس بچے کی تربیت کے لیے۔ اس بچے کو جب تک کہ وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، نہ جانے وہ کتنے ایکسپریمنٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ اس بچے کو آنے کے بعد کیا کیا کروانا ہے اور کیسے کیا کرنا ہے۔ وہیں سے وہ اس کا سلسلہ حکومت وہاں کی دیکھتی ہے، اور پھر اس بچے کو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا رجحان کس طرف ہے، تاکہ بہت سارے ٹیسٹ اس کے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں، کس طرف یہ پسند کرتا ہے، کہاں جانا ہے۔ یعنی کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک ہدف ہے،
لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. بچے تو دنیا میں آ جاتے ہیں مگر ہمیں ان کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر بچے تھوڑا سا بڑے ہو گئے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تعلیم ہو یا نہ ہو بچہ کمانا چاہیے, 2-4 روپیہ گھر میں آ جائے, تاکہ ہمارے جو مذہب کہیں کہیں پر غربت بھی ہے پریشانیاں, اس بنا پر بھی یہ غربت آئی کہاں سے؟ یہ صرف اسی جہالت کی بنا پر آئی. اگر انسان سے جہالت ختم ہو جائے, ہمارے درمیان سے جہالت چلی جائے, تو پھر کیا کہا, غربت خود بخود چلی جائے. سارے فسادات کی جڑ جو ہے یہ لا علمی ہے. اس بنا پر انہوں نے کیا کیا, دیکھیے ہمیں کتنا محتاج کر دیا یہودیوں نے. ہمارے یہاں ایک اسلامی کلچر تھا اور وہ یہ تھا, ایک جو بہترین نظام تھا کہ ایک گھر میں لوگ متحد تھے, لیکن انہوں نے ایسی چیزوں کو ایجاد کیا کہ ہمارا اپنے گھر میں اتحاد نہیں ہے. والدین کا رحم کیا ہے؟ تاکہ والدین کا جو رحم ہے وہ یہ ہے کہ بچہ کتنی ہی شرارت کیوں نہ کر رہا ہو لیکن والدین ڈانٹ دیتے ہیں. کبھی کوئی ایسی سزا نہیں دیتے ہیں کہ جس کی بنا پر جو بہت زیادہ سخت ہو جائے. چھوٹا بچہ ہے, بڑے سے بڑے نقصانات کر دیتا ہے. چاہے کوئی بہت قیمتی رجسٹر تھا بچے نے پاڑ دیا, کوئی بہت اہم کام آپ کر رہے تھے اس کو خراب کر دی, روشنائی گرا دی. آج کا زمانہ کسی کہیے قیمتی موبائل کا پانی میں ڈال دیا, لیکن آپ بچے کو ماریں گے نہیں, اس کو ڈانٹ سکتے ہیں. بہت چھوٹا بچہ ہے, یہ کیا ہے, یہ رحم ہے بچے. رات میں والدین سو رہے ہیں, بستر گیلا ہو گیا, کبھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ کہ جو وہ کرتے رہتے ہیں, لیکن والدین مارتے ہیں. ان پر رحم, یہ رحم ہے. اور کیا ہے یہ, جیسا رحم ہمارے بچپن میں ہمارے والدین نے ہم پر کیا ہے ویسے ہی پروردگار تو ان پر رحم کر. سوچیے کہ جب والدین اتنی محبت کرتے ہیں بچوں سے کہ جبکہ وہ صرف ذریعہ ہیں, بچے دنیا میں آئے ہیں ان کے ذریعے, تو پھر اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. اس نے ان سارے بندوں کو پیدا کیا, اور صرف یہی نہیں کہ اس کا تعلق اس دنیا, والدین کا تعلق تو بس دنیا تک ہے نا, لیکن اللہ کا جو تعلق ہم سے ہے وہ صرف اس دنیا تک نہیں ہے, بلکہ وہ ہمارا یہاں بھی رب ہے وہاں بھی رب ہے. وہ ہمارا یہاں بھی رب ہے, نبی رحمت للعالمین رب العالمین, یہ دونوں جملے جو ہیں کہ نبی رحمت ہیں عالمین کے لیے اور اللہ رب ہے عالمین کے لیے, یہاں کے لیے بھی اور وہاں کے لیے بھی ہے. یہ والدین کا حصہ ہے, اللہ اسے پسند کرتا ہے. تو یار سب سے اہم پیغام جو مجلس کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تمام مصروف زندگی ہونے کے باوجود بھی والدین کے لیے وقت ضرور نکالیے. آج کی مجلس کا پیغام ہی یہی ہے, کیونکہ والد کی مجلس ہے, بچوں نے جو ہے وہ منعقد کی ہے. دیکھیے صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سوچیں کہ بس والدین کی خدمت ہم نے اپنے ان کی زندگی تک کر لیا بس اب بہت ہے. کہا نہیں, جب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب وہ چلے گئے اب ہم کیا خدمت کریں. دیکھیے خدمت ان کے جانے کے بعد بھی ہوتی رہتی ہے. وہ آپ اظہار ثواب کے ذریعے کر سکتے ہیں, آپ عمل خیر کے ذریعے کر سکتے ہیں, دعائیں پڑھ کر کے, سورے پڑھ کر کے, جو بھی آپ کریں کام. اور اس دنیا میں اگر ہیں تو پھر دنیا میں جب تک ہیں ایک عظیم نعمت ہے. اور یہ ہم نے سیکھا ہے کہ والدین کی خدمت کیسے کی جائے, والدین کی کیا اہمیت ہے, والدین کی کیا عزت ہے. اگر ہم کو کہیں سے یہ درس ملا ہے تو وہ ہمارے وہ معصومین جن کو ہم سب سے زیادہ مانتے ہیں, تاکہ ہمیں وہاں سے ملا. کر ہم حسینی ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر یہ درس ہمیں وہیں سے ملا ہے نا, امام حسین سے, کہ اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے. محبت کا صرف یہ جملہ ہی نہیں ہے کہ امام نے کہا تھا کہ جو ہے وہ آپ جب تک نہیں بلائیں گی جب تک حسین نہیں آئے گا, تاکہ بندے کا فن ٹوٹ گئے تھے. یہی محبت نہیں تھی, بلکہ اس کے علاوہ بھی اپنے والدہ کی بڑا احترام اور بڑی عزت کرتے تھے مانا ہوتے ہیں. ایسا کہیں پر بھی نہیں. آپ کسی بھی معصوم کی تعریف, جب وہ اتنے اچھے تھے تو ہمارا عمل بھی تو ویسا ہی ہونا چاہیے نا, جیسا ہمارے والدین چاہتے ہیں, جیسا ائمہ معصومین چاہتے ہیں. ایک بہترین سماج سامنے آ جائے گا. اہل بیت پر رونا, ہم روتے ہیں, گریا کرتے ہیں, بے شک حق ہے رونے کا ہمیں جو مصائب اہل بیت پر ہوئے, لیکن اگر ہم اس تہذیب سے متاثر ہو گئے ہیں کہ جو خلاف اہل بیت ہے تو پھر رونا تو ہمیں اپنے اوپر آنا چاہیے. اگر ہم اس سے متاثر ہیں کہ جو خلاف شریعت تہذیب ہے, ہمیں اپنے اوپر پھر رونے کا مقام آ جائے گا کہ ہمیں اپنے اوپر رونا چاہیے. کہ جو وہ ساری چیزیں ہم آج تبرہ کرتے ہیں, بہت ساری باتیں پڑھتے ہیں, لعنت کرتے ہیں, بالکل اہل بیت دشمنوں پر لعنت ہے,
لیکن ہمارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا ان کے دشمنوں کا، جیسا ان کے دشمن کرتے تھے، کہ ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے والدین کے ساتھ ہو یا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہو یا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، ہر بات ایسا۔ ایک بات کی مجلس ہے، میں نے کل پرسوں جو ضبط مسائل میں جس جملے کا استعمال کیا تھا اسی جملے سے آگے بڑھوں گا کہ اتنی محبت جو خدا نے رکھی ہے ہمارے اندر، اور رشتوں کی محبت ایک عظیم محبت بھی ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک زندہ ہے جب تک محبت ہونی چاہیے، اور مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کے ذریعے یہ ہماری محبتیں ہوتی ہیں۔ کہا کہ ایک بہن رو رہی تھی کیا کہہ کر کے، ہائے بھیا، اور میں نے یہی کہا تھا کہ بہن کا جو رشتہ ہے وہ بڑا عظیم رشتہ ہوتا ہے، بہن اور بھائی کا بڑا پاکیزگی والا رشتہ ہوتا ہے، بڑی محبتوں والا رشتہ ہوتا ہے۔ حسین کی بہن زینب نے کس طرح برداشت کیا کہ جب حسین کہاں تھے، کہاں زیر خنجر تھے، زینب کی کیا کیفیت تھی مجھے نہیں معلوم ارباب اعزاز، لیکن ایک ذکر میں نے کیا تھا اس دن کہ جب زینب 11 محرم کو گزاری گئی ہیں ان لاشہائے شہداء کی طرف سے، نہ جانے کیا کیفیت تھی ان چاہنے والوں کی، ان محبت کرنے والوں کی کہ جو اپنے ورثہ کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے۔ میرے پاس لفظ نہیں اس کے لیے کہ کیسے برداشت کیا، لیکن تاریخ نے اتنا لکھا کہ چوتھے امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ظاہر بات تصور ہے نا، آج کے زمانے میں اگر کوئی بھی مر جاتا ہے، کوئی بھی مسلمان اگر کہیں سڑک پر بھی پڑا ہے اور لوگوں کو یہ شناخت ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے تو لوگ چندہ کریں گے، اور چندہ کر کے بھی اس کو دفن کر دیں گے، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا۔ چوتھے امام کا یہی تو جملہ ہے نا کہ میرے بابا کو نہ غسل دیا گیا، نہ کفن ہوا، نہ تدفین ہوئی، لاشا بے گور و کفن کربلا کے میدان میں پڑا رہا، ریت کربلا پہ پڑا رہا۔ ارباب اعزاز زہیر کا نام سنتے ہیں نا آپ، زہیر کون ہے؟ کہا کہ جو امام کے ساتھ تھے، امام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ زہیر کی زوجہ کربلا تو نہیں آئی تھی، لیکن کربلا سے کچھ دور ایک جگہ پر قیام کیا تھا زوجہ زہیر نے، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ 11 محرم کو چلا ہے اور اس کے بعد اس منزل سے گزرتا ہوا جہاں پر زہیر کی زوجہ رہتی ہے، کہا کہ اس مقام پر قیام کیا قافلے نے۔ زہیر کی زوجہ نے دیکھا کہ قافلے کی آمد ہے، لوگ یہ آواز دے رہے ہیں کہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے، اس میں کچھ قیدی ہیں، کچھ عورتیں ہیں کہ جن کو قید کیا گیا ہے۔ زہیر کی زوجہ آئی اور آنے کے بعد تمام قیدیوں کی طرف دیکھا ہے، اور اس کے بعد جب سروں کی طرف نگاہ گئی تو زہیر کی زوجہ نے دیکھا کہ اس میں زہیر کا بھی سر ہے۔ بس سمجھ گئی کہ یہ کسی اور کا قافلہ نہیں ہے، یہ میرے آقا حسین کا قافلہ ہے، زہیر کا سر موجود ہے۔ ارباب اعزاز روایت کے جملے یہ ہیں، کہا کہ بس زہیر کی زوجہ نے دیکھا، سمجھ چکی ہیں، طرف کے روئی، اور اس کے بعد غلام کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو تمہیں ایک ایسا کام دے رہے ہیں جو بہت مشکل نہیں ہے، لیکن اس کام کی اجرت یہ ہوگی کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا کفن میں تمہارے حوالے کرتی ہوں، لے کر کے جاؤ۔ مجھے معلوم ہے کہ حسین نواسہ رسول تھے، مجھے معلوم ہے کہ حسین جگر گوشہ بطول تھے، حسین مسلمانوں کے نبی کے نواسے تھے، لہذا حسین کو کفن مل گیا ہوگا، ان کے عزیز و اقارب کو کفن مل گیا ہوگا، لیکن زہیر کے قبیلے سے کوئی وہاں پر نہیں تھا کہ جس نے زہیر کو کفن دیا ہوگا۔ اگر زہیر کا لاشا بے گور کفن پڑا ہو، یہ کفن لے کر کے جاؤ اور جا کر کے زہیر کو دے دینا اور دفن کر دینا۔ ارباب اعزاز غلام کفن لے کر کے چلا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب کربلا میں پہنچا تو غلام نے عجیب منظر دیکھا، اور اس کے بعد غلام کو غیرت محسوس ہوئی، کہا کہ واپس آیا۔ آنے کے بعد زہیر کی زوجہ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب جب زوجہ زہیر نے دیکھا غلام کو، بس فوراً کہا کہ تم واپس آ گئے ہو اور تمہارے ہاتھ میں کفن ہے، کیا تم نے اپنے آقا کو کفن نہ دیا؟ کیا تم نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی؟ میں نے تو یہ کہا تھا نا کہ اگر تم نے کفن دے دیا اور تعمیل حکم کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی، لیکن تم نے یہ کیا کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا
کہ فوراً غلام کہتا ہے اے مالکا، ارے میں بڑا مجبور تھا، مجھے غیرت محسوس ہوئی، کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھے، میں ایک کفن کسے دیتا؟ زہیر کی زوجہ نے سر و سینہ پیٹا، واہ مصیبتا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین والسالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون وذل بقضائہ وتسلیم بامرہ۔ ہمارے لاکھ واسطہ ہے محمد والے محمد سے ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کی اتنے شان حضرت اللہ جہاں جہاں بھی عزت کی جان مال عزت خون ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا کہ ہم سب میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ معبود جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ بار الہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا، علماء مرجع اور تمام مومنین اور تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا، بالخصوص مرحوم جناب محمود صاحب کی مغفرت فرما، اور ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جلیل عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا کہ ہمارے امام قائم کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحوم محمود خان صاحب ابن رجب علی خان صاحب کی روح اظہار فرما۔